یہ معاشرے میں موجود برائیوں کی اور ان کی جڑوں کی ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, دوسروں کی خوشیوں میں خوش نہیں ہو پاتے ہیں, ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے پاس وہ چیز موجود ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. حالانکہ ہم اس کے پیچھے کی سٹرگل نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں وہ دیکھ کر اس نے وہ چیز حاصل کی ہے, یا اللہ پاک نے اس کو اس قابل سمجھا ہے, یا جس بھی عہدے پر رکھا ہے, یا جو بھی چیز عطا کی ہے اس کو. لیکن ہم حسد اور بغض میں اپنی زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں اور شکر نہیں ادا کرتے جو ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے, یہ جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. فرسٹلی تو سر ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی بدگمانی کسی کے متعلق آج کل بہت عام ہے کریٹ کرنا, اور یہ چاہے سوشل میڈیا کے تھرو کی جائے, چاہے ہم وربلی کسی کے بارے میں کریں, تو یہ سب چیزیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں اور یہ معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے, اس کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. بعد حمد و ثنا نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمیشہ کی طرح آپ کے چنیدہ عناوین معاشرتی اصلاح کے حوالے سے انتہائی اہم ہوتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا. اللہ جل وعلا بہترین جزا عطا فرمائے اس خوبصورت کاوش پر, اور دیکھنے سننے والے ناظرین و سامعین کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا عنوان معاشرے میں جو یوں کہہ لیں کہ روحانی طور پر جو کمزوریاں, کوتاہیاں, بیماریاں ہیں, اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل وعلا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید سورہ حجرات میں اللہ جل وعلا نے مختلف جو ہے نا وہ روحانی بیماریاں, جس میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اور برے القاب سے پکارنا, غیبت وغیرہ, ان کو بیان کیا ہے. سورہ حجرات میں اللہ جل وعلا نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو کسی بھی معاشرے کے سدھرنے سنورنے کے حوالے سے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. وہ چیزیں اخلاقی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. دیکھیں کہ اللہ جل وعلا نے اس آیت طیبہ میں ایک برے القاب سے پکارنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا, کسی کو برے نام سے پکارنا, تنزیہ طور پر جو ہے نا اس طرح کے نام بگاڑنا, اس سے بھی منع فرمایا. پھر اگلی آیت طیبہ میں برے گمان سے بچنے کا حکم فرمایا کہ ہم کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں, پھر وہ ایسا رکھ لیتے ہیں کہ وہ چیز بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. فلاں کے بارے میں خود سے ایک تصور قائم کیا, اور پھر اس تصور پر جناب والا خود ساختہ دلائل بھی کھڑے کر دیے, اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یار فلاں تو ہے ہی ایسا. میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ تجربے میں یہ چیز آتی ہے کہ آدمی کسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے, وہ مجھے جو ہے نا وہ اندیکھا کر رہا ہے, مجھے نظر انداز کر رہا ہے. اسے دائیں بائیں کا خیال کیا, اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, اور ہم اس کے بارے میں کیا تصور قائم کیے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے اگنور کیا ہے, نظر انداز کر دیا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید بدگمانی سے بھی منع فرماتا ہے. اور پھر بات آپ نے حسد کی تھی کہ آج معاشرے میں حسد اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان اقدس, جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب دیکھیں, ایک حسد ہے اور ایک اس کے مقابلے میں رشک ہے, اور حسد سے منع کیا گیا ہے
اور رشک وہ اچھی چیز ہے کہ میں کسی کی خوبی دیکھ کر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما۔ صحت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، مرتبے کی نعمت ہے، یعنی روزگار کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، کسی مسلمان کی نعمت دیکھ کر اس کی تمنا یوں کرنا کہ مالک اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر، تو یہ رشک ہے اور یہ بری چیز نہیں، یہ پسندیدہ ہے۔ تو ہمیں رشک والا معاملہ تو رکھنا چاہیے۔ حسد والی یہ چیز کہ میرے پاس تو آئی نہیں، اس کے پاس کیوں آ گئی ہے، اس کے پاس سے بھی چلی جائے۔ جس رب تعالیٰ نے اس بندے کو وہ چیز دی ہے، اس مالک کے خزانوں میں کیا میرے لیے کمی آ گئی ہے؟ وہ مالک مجھے عطا نہیں کر سکتا؟ میں اس مالک سے نہیں مانگ سکتا جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو پالن ہار ہے، جو پروردگار ہے، جو رب ہے، اور رب کہتے ہی اسے ہیں جو درجہ بدرجہ پالنے والی ذات ہو، سٹیپ بائی سٹیپ جس نے پالنا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ وہ جو میری ساری حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے، میں اس مالک کے سامنے گڑ گڑاؤں، وہ مالک میری حاجات کو بھی پورا کرے گا، میری جائز خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ مجھے جو ہے نا وہ حسد کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں حسد کرنے لگ جاؤں؟ بنیادی طور پر جب تزکیۃ النفس نہیں ہوتا نا، سیلف پیوریفیکیشن نہیں ہوتی، تو آدمی اس طرح کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ وہ کسی کی خوبی دیکھتا ہے، جلنے کوڑنے لگتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ حسد معلوم کیسے ہوگا کہ حاسد کوئی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اس کے سامنے اپنے کسی کارنامے کو ذکر کریں، اپنی کسی خوبی کا ذکر کر دیں، اور یا اپنی آل اولاد یا اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا کوئی ذکر خیر کر دیں، کوئی ان کی نعمت کا اظہار کر دیں، وہ اپنی تعریفیں شروع کر دے گا، یا یعنی وہ بتانے لگ جائے گا، جی بالکل، وہ اپنے حوالے سے بتانے لگ جائے گا، میرا یہ ہوا، میرا فلانا ہوا، میری ڈگری یہ ہے، میری تعلیم یہ ہے، میرا مرتبہ یہ ہے، میرے ملنے ملانے یہ ہیں، میرے تعلقات یہ ہیں۔ اللہ کے بندے، تم اپنا بعد میں ذکر کر لینا، پہلے میری بات تو سن لو۔ تو یہ ایک حاسد کی علامت یہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا حاسد بننے سے حفاظت میں رکھے۔ اور دیکھیں سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا حاسدین سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ حاسدین سے میری حفاظت فرما۔ اس قدر یہ بری چیز ہوتی ہے، جیسے نظر بد کا معاملہ ہے نا، تو ایسے ہی حسد جو ہے وہ بھی محسود کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کو اب میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، تبصرے کر رہا ہوں، اور پھر جل کڑ کے اس کے بارے میں نیگیٹو کر رہا ہوں۔ ایک تو سوسائٹی میں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اللہ اپنے کرم سے کسی کو دولت سے نوازتا ہے، کسی کو کسی مرتبے سے نوازتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے جی ان کا ماضی کیا ہے، ہم جانتے ہیں، یہ کل تک کیا تھے۔ اللہ کے بندے، کل تک کیا تھے تو کیا تھے؟ اللہ جل وعلا تقدیر بدلنے پہ قادر ہے، اس نے بدل دیا تو کیا کر دیا؟ تم کون ہوتے ہو کسی کے ماضی کو گننے والے، کسی کے مستقبل کو جو ہے نا وہ دیکھنے والے؟ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو آدمی اپنے ماضی کو بھول جائے، اپنے ماضی کے اس دور کو بھول جائے کہ جب وہ کچھ نہ تھا، اور آج حال کی کیفیت میں اگر اللہ نے اپنے کرم سے اسے نواز دیا ہے، اب ہم چما دیگرے نیست، ہم ہی ہیں اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، تکبر اختیار کرنا، دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے کھوکھلے ہونے کی علامت ہیں۔ وہ بظاہر یہ یعنی اپنے آپ کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے کہ میں بہت پرسکون مطمئن اور میری زندگی بڑی شان و شوکت والی ہے، اور جناب والا یہ سارا کچھ میں نے بڑی اپنی کوششوں سے بنایا ہے، اور دوسرے کو جو ہے نا اس کو آر دلانا، اس کے بارے میں منفی باتیں اس کے منہ پہ کرنا، اس کے پیچھے کرنا، حسد بغض کینہ۔ دیکھیے کہ اب حسد بغض ایسی بری چیز ہے کہ اگر یہ سینے میں ہوگا تو اللہ جل وعلا مغفرت عامہ والی راتوں میں اس بندے کی مغفرت بھی نہیں فرماتے جو کسی مسلمان کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ اور یہاں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب حسد کی بات آ گئی تو حسد کے ساتھ بغض آ گیا، کہ اب بغض کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ اس کی رنجش ہے، لیکن اب فی الحال وہ اسے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اپنے دل میں یہ یعنی ایک پلاننگ کرتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا، جب مجھے طاقت حاصل ہوگی تو پھر میں اس کو بتاؤں گا، اس کو اوقات یاد کرواؤں گا کہ تم کیا تھے۔ اور بھائی اس چیز سے خود کو بچاؤ، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں،
کسی کے بارے میں منفی باتیں بغیر کسی ثبوت شرعی کے کرنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ جناب والا ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. اور یہاں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالمقابل جس کے بارے میں اگر میں نے کوئی نیگیٹیوٹی کی باتیں کی ہیں, میں نے اس کی ذات کو نشان تان بنایا ہے اور اس کی طرف سے اگر کوئی جواب نہیں آیا تو یہ اس کی جو ہے نا یہ کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ غلط تھا تو بولا نہیں تھا, یہ درست ہوتا تو بولتا. ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے, خاندانوں کو جوڑنے کے لیے آدمی کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اور اپنی ذات کے حوالے سے اگر کوئی یعنی اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہے, کوئی اس کے اوپر غلط یعنی یہ اس کے بارے میں کوئی تاثرات کا اظہار کرتا ہے, وہ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ جل وعلا اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں, اس کی مدد و نصرت بھی فرماتے ہیں. لیکن کم ظرف لوگ, چھوٹے ذہن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو ہے نا وہ فتح پا لی ہے, شاید ہم سرخرو ہو گئے ہیں. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں جو سرخرو ہو جائے تو کامل تو وہی ہے. باقی اپنی پاکیزگی کو بیان کرنے سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, کہ آدمی یہ کہے کہ جی ہم پاکیزہ ہیں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں سے نکلنا چاہیے. تو بات تو چل رہی تھی کہ معاشرے میں یہ جو بیماریاں ہیں, حسد بغضی, بالخصوص خواتین میں زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کسی کی خوبی دیکھ لی, کسی کی اچھی چیز دیکھ لی, جو رب نے دیا ہوا ہے اس پہ شکر گزار بن جاؤں. میرے رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. تو ہمیں شکر گزاری کی طرف آنا چاہیے, اور حسد کی آگ میں جل کر اپنا آج بھی تباہ کر رہے ہیں, کل تو ہوا ہی ہوا, دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ناکامی مقدر بنے گی. تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. سلف و صالحین نے ان روحانی امراض کے تدارک اور سد باب کے لیے محنت کاوش کی, اور تزکیۃ النفس کی مجالس قائم کی, لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھایا, مخلوق خدا کی محبتوں کو تقسیم کیا, مخلوق کی محبتوں کو ڈالا, اور اپنی یعنی ذات کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی یعنی تانا دیا بھی اس کو سہ لیا, اس کو برداشت کر لیا, اور اچھائی کا یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دیا. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں, اور جب کوئی برائی کا عمل مجھ سے کرے تو میں اس کے جواب میں اچھائی کا معاملہ کروں. تو اللہ جل وعلا کی طرف سے بہت سارے وعدے ہیں. تو ہمیں چاہیے, میں اپنے ناظرین سے, سامعین سے, سامعات سے خصوصی طور پر ملتمس ہوں کہ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا, اور مومن کا ہر لمحہ جو ہے نا اپنے رب سے بڑی قربتوں والا ہوتا ہے. ہم مخلوق خدا کی محبتوں کو اپنے جو ہے نا وہ دلوں میں جگہ دیں, ان کی محبتوں کو پروان چڑھائیں, اور آپس کی محبتیں تبھی جو ہے نا وہ پنپیں گی, تبھی بڑھیں گی کہ جب ہم ان روحانی امراض سے نکلیں گے. میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں, اور اس شکر گزاری کے جذبوں میں ڈوب کر میں ان تہوں میں جا کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ مالک جو کہا ہے مجھے توفیق عمل کی بھی عطا فرما, میرے سننے والوں کے دلوں تک میرا پیغام پہنچے کہ خدا را اس ڈیجیٹل دور میں, اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہر ایک کو رسائی حاصل ہے, ہم وہاں بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہاں ایک بات لگے ہاتھوں کروں کہ ہم تو بعض دفعہ کسی کو لائک کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ یار اس کو میں نے کیوں کر دیا, میں اس کو لائک کیوں کروں, یہ کیا وہ پھیل پھول رہا ہے. اور بھائی حسد کا شکار نہ ہو, محبتوں کا اظہار کرو. یقین جانو کہ بھائی آج کے دور میں یہ بھی اظہار محبت کا ایک یعنی ایک جگہ ہے, ایک ذریعہ ہے. وہاں بھی آپس میں محبتیں بانٹو, وہاں آپس کی نفرتوں کا شکار ہو کر پھر گراؤنڈ ریئلٹی پہ آؤ تو پھر بھی نفرتیں ہی نفرتیں. ہم نفرتوں سے نکلنا سیکھیں اور حسد بغض کی بیماریوں کو دور کر پھینکیں. دور کیسے ہوگی, اس کے لیے ہمیں ذکر اللہ کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں قرآنی تعلیمات کی ضرورت ہے, نبوی اخلاق کی ضرورت ہے. اللہ جل وعلا کامل جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ توفیق کے ساتھ ہی سب چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ نیکی کی توفیق ہو، چاہے کسی کے ساتھ برائی کی توفیق ہو۔ ہم اسپیسیفکلی دیکھ لیں، آپ نے بہت ریلیٹیبل جو باتیں ہیں نا وہ سامنے رکھی ہیں، جو ایک طرح سے میں کہہ سکتی ہوں بٹر ریالٹی ہے کہ ہم کسی کے پاس اگر کچھ موجود ہے، ایون جیسے اگر ڈیجیٹل ایرا کی بات کی ہے مولانا صاحب نے کہ ہم کسی کو لائک کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ کیوں ہی اس کو لائک کیا جائے، اور ہمارے پاس وہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں، اس کے پاس موجود ہیں۔ ایک سیکنڈلی ہوتا ہے کہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا خواتین کی اسپیسیفکلی بات کی ہے، تو ہم چاہے وہ والدین سے، اپنے والد سے کریں، چاہے ہم اپنے شوہر سے کریں، اس نے اس کو یہ دلوایا، تو یہ بھی کیا حسد، بغض اور کینہ کے اس میں آتا ہے؟ کینہ نہیں، حسد اور بغض میں آتا ہے، یہ اس میں یا رشک بھرا حسد ہوتا ہے۔ رشک تو تب یہ ہے نا کہ اگر کوئی یعنی خاتون اپنے شوہر سے یہ کہ فلاں نے فلاں کو یہ کیا ہے، یہ آسائش دی ہے، یہ آرام یا سہولت کا معاملہ کیا ہے، تو یہاں تک تو بات بری نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہے، دیکھیں اصول شریعت یہ ہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے، کہ میں اگر بائک پہ ہوں تو میں سائیکل والے کو دیکھوں، سائیکل والا ہوں تو میں پیدل والے کو دیکھوں۔ اور جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ دینی تربیت اور تعلیم اور شعور کا فقدان ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ میں گاڑی والا ہوں، کار والا ہوں، تو میں نے پراڈو والے کو اور جناب والا لینڈ کروزر والے کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا ہے۔ پھر جو اسودہ زندگی کے لیے جو سہولتیں میسر ہیں ان کی لذتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ لذتوں کا احساس چاہتے ہو تو رب کی دی ہوئی میسر نعمت پہ شکر گزار بن جاؤ، باخدا کم میں بھی آپ کو لذتیں محسوس ہوں گی، آپ کو لذتوں کا احساس ہوگا، دنیا کی جو زندگی ہے اس کی راحت، امن، چین، سکون محسوس کرو گے، کیونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے کہ نیک عمل کی بنیاد پر، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ جل وعلا کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے صحیح علم کی روشنی میں۔ اور کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، جیسے ہم کسی بھی کام کے مکمل ہونے سے کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ، تو جس سے کسی کے پاس ہم کوئی آسائش دیکھتے ہیں، نعمت دیکھتے ہیں، تو ہم ماشاءاللہ کہنے سے گریز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا، ہم ہائے کہہ دیتے ہیں، ہائے اس کے پاس یہ موجود ہے، تو ہم شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ہائے ڈال دی ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے شاید روٹین بنا لینی چاہیے، ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے، تربیت کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت خوب۔ کسی مسلمان کی خوبی دیکھ کر، صحت کے حوالے سے، مال مرتبے کے لحاظ سے ماشاءاللہ کہنا چاہیے، نظر بد سے بھی محفوظ ہوگا، اللہ جل وعلا اس کی حفاظت فرمائیں گے، غائبانہ طور پر بھی اور سامنے بھی ماشاءاللہ کا اظہار کرنا چاہیے، خوبیوں کی تعریف کرنی چاہیے، خوبیوں کو سراہنا چاہیے۔ اس سے بھی کیا ہوگا کہ اندر کا حسد جو ہے نا وہ نکلے گا اور محبتیں پیدا ہوں گی۔ ظاہری سی بات ہے، جب میں ہر ایک کی محبت اپنے دل میں رکھوں گا تو اس کے دل میں بھی میری محبت آئے گی اور آپس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار بس خوبیاں اس کو نہ ملیں، خوبیاں سارے میرے ہی حصے میں آئیں اور میں ہی پھیلتا پھولتا چلا جاؤں۔ یہ سوچ جو ہے نا نبوی اخلاق سے متصادم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر ایک کے خیر خواہ تھے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبوی اخلاق کی تقسیم کریں اور عملی طور پر اپنانے کی کوشش کریں، ہر ایک کا بھلا چاہیں اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ جب رکھیں گے تو اللہ جل وعلا کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو تنگی میں بھی اس کے لیے رستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حسد بغض اور یہ ٹاپک چل رہا ہے تو ہمیں صرف یعنی اپنی بدنی عبادت، میں نماز روزہ کر رہا ہوں، اس پہ ناز اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق خدا سے جب تک محبت کے جذبے بیدار نہیں ہوں گے تو محض بدنی عبادت جو ہے نا وہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں میری ذات کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی، جب تک کہ میری ذات سے جڑے ہوئے انسانی رشتے، انسانیت کے رشتے، ان کا تقدس جو ہے وہ اس کا خیال نہ رکھا جائے، ان کو ان کا حق نہ دیا جائے، تب تک تو یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ جل وعلا مجھے رشتے نبھانے کی بھی اور آپس کی محبتیں تقسیم کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی۔ یہ بہت خوبی کی چیز ہے کہ آدمی کے اخلاق اعلیٰ ہونے چاہیے۔
بالکل اس طرح سے ہے. تو حسن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم کسی چیز کا حل بتاتے ہیں لاسٹ پہ، اگر ہم دیکھا جائے ان سب چیزوں کے لیے بچنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توکل اور تقوی جو ہے اگر وہ ہمارا بہتر ہو جائے، اس کی ذات پر ہو جائے کہ میرے نصیب کا جو ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اور کوئی وہ لے نہیں سکتا، اور جس کے پاس جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو اس قابل سمجھا تو وہ عطا کیا، اور اگر میں شکر ادا کروں گی تو مجھے اللہ پاک زیادہ عطا کر دے گا. تو ہم اگر یہ شیوا بنا لیں تو کیا ان چیزوں سے مکمل تو نہیں انسان ہیں ہم، لیکن کہیں حد تک بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ نبوی اخلاق جب اپنانے کی کوشش کریں گے اللہ جل وعلا ہماری حفاظت فرمائے گا. اور تزکیۃ النفس کی بات کی تھی، تو تزکیۃ النفس اسی لیے ہے کہ میرے اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ نکلیں، وہ غلاظتیں نکلیں، اور اللہ جل وعلا کی محبت رچے بسے، اس کی مخلوق کا احترام محبت اور اس کے مخلوق کا درد میرے اندر جب آئے گا تو پھر جو ہے نا وہ میں سنورنے لگوں گا. یعنی میرے سدھرنے سے، میرے سنورنے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے رشتے بھی سنوریں گے، معاشرہ سنورے گا، اور ایک پرامن اور ایک بہترین اور ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل پائے گا. کب کہ جب جس معاشرے میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی کو برے القاب سے پکارنا نہ ہو، کسی کے پس پردہ اس کی برائی کا اظہار نہ ہو، تو اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو. یہاں آخر میں آپ کے توسط سے اپنے استاد محترم مفتی عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے استاد گرامی تایا جان مولانا اکرم کاشمیری نور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آئی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا خوش گمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن بد گمانی کے لیے ہزار ہاتھ دلائل کی ضرورت ہے. تب جا کر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں جو اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو میں نے پالا یا میں نے سمجھا یا میں نے سوچا ہے، اس کے پیچھے اتنے ایویڈنس ہیں. اور خوش گمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. خوش گمان ہو جاؤ، خوش گمانی کا سلسلہ رکھو. ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں سے جو ہے نا اچھا گمان رکھو، اللہ جل وعلا تمہارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. بالکل اس طرح سے ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے